السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین کرام، آداب زندگی اس سلسلے کی آج کی کڑی میں ہمارے درس کا عنوان ہے راستے کے حقوق۔ ہم گھر سے نکلیں، کہیں بھی جانا چاہیں تو راستہ چلتے ہیں، پیدل چلیں، کسی سواری پر چلیں، تنہا چلیں، کسی کے ساتھ چلیں، غرض راستہ چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پھر وہ کچا راستہ ہو، پکی سڑک ہو، عام شاہراہ ہو، راستوں پر بنے ہوئے فٹ پاتھ ہوں، کھیتوں کے درمیان کی پگڈنڈیاں ہوں، گلیاں ہوں، کچھ بھی ہوں، راستہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ راستہ ہی ہے جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم راستے کے آداب اور راستے کے حقوق بھی جانیں، تاکہ ایک مسلمان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی شریعت کی رہنمائی کے دائرے میں ہو۔ ایک مسلمان سے زیادہ کوئی بھی شخص مؤدب، مہذب، باسلیقہ اور باشعور نہیں ہوتا۔ سلیقہ، ادب، شعور ہر ترقی یافتہ قوم کی پہچان ہے، اور اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ کوئی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ ہم اللہ کے قوانین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے دین پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، راستے کے بہت سے آداب ہیں، بہت سے حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ تو وہ حقوق ہیں جو راستہ چلتے ہوئے ہمیں ادا کرنا چاہیے، وہ آداب ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے ہم جن کا خیال رکھیں، اور کچھ وہ آداب ہیں کہ ہم راستے پر اپنی کسی مجلس میں، کسی دکان کے چبوترے وغیرہ پر بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، ٹھہرے ہوں تو ان کا ہم خیال رکھیں۔ آئیے درجہ بدرجہ ان تمام امور پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم راستہ چلیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، ادھر ادھر دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو تاڑنا، لوگوں کے کھلے ہوئے گھروں میں جھانکنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ علی، اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ دوسری نظر مت ڈالو۔ پہلی نظر تو جائز تھی جو بے اختیاری طور پر پڑ گئی تھی، لیکن اب دوسری نظر جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی غیر محرم عورت پر میری نظر پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان تصرف بصرک، تم اپنی نگاہ پھیر لو۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں، کسی بھی منزل تک ہم جانا چاہیں، چاہے پیدل ہوں یا گاڑی پر سوار ہوں، ہر صورت میں ہماری نظریں نیچی ہوں، ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ راستہ چلتی ہوئی خواتین کو ہم تاڑ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، ان کی زیب و زینت کی جگہوں پر ہم نظریں ڈال رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ عز و جل بھی فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی غیر محرم عورتوں کو نہ تاڑیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ نظر یہ زنا کا ایک سبب بن جانے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے آیت میں آگے فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ بہت سی دفعہ زنا کا سبب نظر بازی ہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے دیکھتا ہے، پھر اسے کوئی عورت اچھی لگتی ہے، پھر شیطان اس کے دل میں اس کا خیال ڈالتا ہے، اور پھر آگے چاہے خواہشات یا تمنا کے طور پر زنا ہو یا عملی طور پر اللہ محفوظ رکھے زنا ہو، تو بہرحال اس کی شروعات نظر سے ہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم راستہ چلیں، راستہ پار کریں، پیدل ہوں، کسی کے ساتھ ہوں، گاڑی پر سوار ہوں، تو ہماری نظریں نیچی ہونا چاہیے۔ ہم
غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، تاک جھانک نہ کریں، اور اسی طرح جب ہم گلیوں سے سڑکوں سے گزرتے ہیں تو دونوں طرف سڑک کے یا گلی کے دونوں طرف لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، بعض گھروں کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، بعض گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں کہ ہم ان گھروں میں تاک جھانک کریں، کھڑکیوں سے اندر جھانکیں یا دروازوں سے اندر جھانکیں یا ہلتے ہوئے پردے سے اندر جھانکیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو اجازت کا حکم دیا ہے، اور کہ انسان کی نظر سیدھے سیدھے گھر کے اندر نہ پڑ جائے، وہ گھر غیر مسلم کے ہوں تو بھی، مسلمان کے ہوں تو بھی ہماری نظر اندر پردے والی چیزوں پر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان ان باتوں کے تعلق سے غیرت مند ہوتا ہے۔ جیسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر کھلا ہو تو کوئی آپ کے گھر میں اندر جھانکے، خواتین پر نظر ڈالے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی کیسے پسند کریں گے کہ اگر ان کا گھر کھلا ہوا ہو تو آتے جاتے ہوئے لوگ دروازے سے اندر جھانکیں، کھڑکیوں سے اندر جھانکیں۔ ٹھیک ہے، اگر راستے میں یا گلی میں ہماری کھڑکی ہمارے دروازے کھلتے ہوں تو ہمیں خود احتیاط کرنا چاہیے، اپنی کھڑکی پر پردے ڈال کر رکھنا چاہیے، دروازے بند کر کے رکھنا چاہیے، پردے ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی گھر والے نے اس میں کوتاہی کی تو ہم اپنا فریضہ نہیں بھول سکتے، ہم اپنا ادب نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی کے گھر میں نہیں جھانکیں گے۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، نگاہ نہ پڑ جائے گھر میں موجود خواتین پر، پردے کی چیزوں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے، اسی لیے تو اجازت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ کیسے مناسب ہوگا کہ آپ راستے سے گزریں اور لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرتے پھریں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم راستہ چلیں تو وقار کے ساتھ چلیں، گالی گلوچ کرنا، فلمی نغمے گانا، گیت گنگنانا، میوزک پر تھرکنا، شور شرابہ کرنا، چیخ پکار مچانا، لوگوں سے تیز آواز میں زور زور سے چیخ کر بات کرنا، یہ ساری باتیں وقار کے منافی ہیں۔ ایک مسلمان باوقار ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ وقار کے ساتھ ہوتا ہے، تمکنت کے ساتھ ہوتا ہے، سکینت اور اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم جب چلیں تو پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نظریں جھکا کر چلیں، اپنی حیا کا، اپنے ادب کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ یعنی جب ہم راستے سے گزریں تو اپنی حیا، اپنی غیرت کا بھی پورا پورا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، سیدھی طرح چلنے کی بجائے کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حیا اور غیرت کا خیال رکھتے ہوئے ہم چلیں، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کریں، چیخ پکار نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، ہنگامہ نہ کریں، راستے کے امور میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم راستہ چل رہے ہوں، کوئی غلط چیز آ جائے، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بازاروں میں عموماً بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں، شریعت جن کو پسند نہیں کرتی، تہذیب یافتہ لوگ جن کو اچھا نہیں سمجھتے، ایسی چیزوں کو، ایسے کاموں کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو ایک باوقار مومن کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ جب وہ راستہ چلے تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومنین تو وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب کسی غلط کام کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بہت ہی شرافت کے ساتھ وہاں سے جھجکتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کاموں میں، ان باتوں میں شریک نہیں ہوتے۔ راستے کی محفلوں میں بیٹھ جانا، وہاں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ چیخ پکار کرنا، ہنگامہ کرنا، شور و شغب کرنا، آنے جانے والوں کا مذاق اڑانا، آنے جانے والوں کو تنگ کرنا، راستے میں کچھ پھینکنا، راستے کی علامات بدل دینا، یہ ساری باتیں لغو ہیں، یہ ساری باتیں ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، مومن کے وقار اور حشمت کے خلاف ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے وقار کا، اپنی حشمت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ادب اور تہذیب کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ راستہ چلتے ہوئے حکومت کی طرف سے
کچھ قوانین کچھ ضوابط ہوتے ہیں، آپ راستہ چلیں تو دائیں طرف سے چلیں، یا بعض جگہوں پر بائیں طرف سے چلتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ قانون ہے کہ ہم چاہے پیدل چلیں یا سواری پر چلیں، بائیں طرف سے ہم چلیں گے، اور جو سامنے سے آ رہا ہوگا وہ ہمارے دائیں طرف سے، یعنی وہ اپنی خود کی بائیں طرف سے ہوگا، لہٰذا ہماری دائیں طرف ہوگا. تو ہم اس کا خیال رکھیں. یہ باتیں یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک دائرے میں رکھنے کے لیے، حادثات اور آفات سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ان قوانین کا نفاذ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت سے کہاں ہے کہ بائیں طرف سے چلو، شریعت سے کہاں ہے کہ ایسے چلو. ٹھیک ہے شریعت سے نہیں، لیکن شریعت سے یہ تو ہے کہ ہم آداب کا خیال رکھیں، قوانین کی پاسداری کریں، نظام کو ملحوظ رکھیں. لہٰذا جو قوانین ہمارے ملک نے ہمیں دیے ہیں، راستہ چلنے سے لے کر، راستے پر گاڑی چلانے سے لے کر، اگر ہم پیدل ہوں تو راستے کے بالکل کنارے سے چلیں، اگر فٹ پاتھ ہو تو فٹ پاتھ پر سے چلیں، اگر گاڑی چلا رہے ہوں تو بائیں طرف سے چلیں، اور بائیں طرف سے کسی کو اوورٹیک نہ کریں، اوورٹیک کرنا ہو تو دائیں طرف سے اوورٹیک کریں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے راستہ چلتے ہوئے ضروری ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے اس فرمان کے ذریعے میں خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں تو بہت تیز گاڑیاں چلاتے ہیں، رانگ سائڈ سے چلاتے ہیں، رانگ سائڈ میں چلے جاتے ہیں، غلط طریقے سے اوورٹیک کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی ڈرائیونگ پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن بہت سی دفعہ ان کا یہ اوور کانفیڈنس، حد سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد انہیں نقصان میں ڈال دیتا ہے. لہٰذا یہاں بھی آپ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا خیال رکھیں کہ ہم اگر پیدل چلیں تو بھی راستے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے چلیں، اگر گاڑی چلائیں تو بھی راستے کے آداب کا، قوانین کا خیال رکھتے ہوئے چلائیں. بہت تیز رفتاری سے نہ چلائیں کہ اگر کہیں اچانک رکنا پڑ جائے تو ہماری گاڑی پلٹ جائے، یا بہت تیز چلتے ہوئے کہیں ٹائر پھٹ جائے، یا بہت تیز چلتے ہوئے بریک لگانا پڑے تو ہمارا نقصان ہو، سامنے والے کا نقصان ہو. تو یہ راستے پر چلنے والی گاڑیاں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کا خود خیال رکھیں، اور راستے سے آنے جانے والوں کا، دوسری سواریوں کا، راہگیروں کا، راستہ پار کرنے والوں کا بھی ہم خیال رکھیں. یہ راستہ چلنے کے آداب ہیں. نگاہیں نیچی رکھیے، وقار کے ساتھ چلیے، حیا اور غیرت کا خیال رکھیے، لوگوں کے گھروں میں نہ جھانکیے، خواتین با پردہ با غیرت، خاص طور پر با پردہ با غیرت خواتین کو نہ دیکھیے. عموماً ویسے بھی غیر محرم عورتوں پر نظر نہ ڈالیے. کبھی کوئی راستہ چلتے ہوئے غلط کام، غلط چیز نظر آ جائے تو وہاں سے جھجکتے ہوئے آنکھیں پھیر کر، نظریں جھکا کر وہاں سے گزر جائیے. اس بھیڑ کا حصہ نہ بنیے. راستے کے آداب کا خیال رکھیے. حکومت نے راستہ چلنے اور راستہ پار کرنے کے جو آداب دیے ہیں، ان قوانین اور نظام کا خیال رکھیے. اگر ہم گاڑی چلا رہے ہوں تو بہت تیز رفتاری سے گاڑی نہ چلائیں، غلط طریقے سے اوورٹیک نہ کریں. سڑک دیکھ کر، راستہ دیکھ کر، اپنی ڈرائیونگ دیکھ کر ہم صحیح طریقے سے اپنی گاڑیاں چلائیں. اور پھر یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ہمارا سامنا ہو تو اسلامی آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم اسے سلام کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے گھر سے بازار میں جاتے تھے. ان کے ایک شاگرد طفیل کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جاتا، وہ مجھے لیتے اور بازار ہم لوگ بازار نکل جاتے ہیں. پھر بازار میں ہم کسی بھی دکان کے پاس سے گزرتے، کسی بھنگار والے کے پاس سے گزرتے، کسی تاجر کے پاس سے گزرتے، کسی سوداگر کے پاس سے گزرتے، کسی دکاندار کے پاس سے گزرتے تو وہ سلام کرتے تھے اور پھر واپس چلے آتے. ایک دن میں ان کے پاس گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا چلو بازار چلتے ہیں. تو میں نے کہا بازار جا کے کیا کرنا، نہ آپ کچھ خریدتے ہیں، نہ بیچتے ہیں، نہ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ کسی دکان کے پاس رکتے ہیں. اب بیٹھیے یہیں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، اے ابو بطن، ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا، کہا اے پیٹ والے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں؟ لہٰذا جس کسی کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں. تو یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں
لا تدخلوا الجنة حتى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنا، محبت رکھنا، پیار رکھنا بہت زیادہ ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا ترجمہ یوں ہے کہ تم جب تک مومن نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ، جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ مومن بھی نہیں بن سکتے۔ کیا تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کیا کرو۔ اور سلام کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب لوٹا دو۔ تو سلام کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہٰذا ہم بھی جواب میں ایسا ہی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی صرف اتنا کہے السلام علیکم تو بھی ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جواب دیں۔ یہ راستہ چلنے کے، راستے سے گزرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ نظام ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ جب بھی راستہ پار کریں گے، راستے سے گزریں گے، چلیں گے، آئیں گے، جائیں گے تو ان آداب کا خصوصی طور پر خیال رکھیں گے۔ اسی طرح کمزوروں پر احسان کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جب راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ غریب لوگ، یعنی پریشان حال لوگ، بوڑھے لوگ، نابینا لوگ، یا اس کے علاوہ اور جسمانی طور پر معذور لوگ بھی راستے پر ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، راستہ پار کرائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، جس مطلوبہ جگہ وہ جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دیں، یا کم از کم ان کی رہنمائی کر دیں تاکہ راستہ چلتے ہوئے بھی غریبوں، مسکینوں، تکلیف میں پریشان حال لوگوں کا حق ہم سے ادا ہو جائے۔ اب ہم راستے میں اگر کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات، قالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي روایت وارشاد الضال وفی روایت واغاثۃ الملہوف۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ راستہ چلتے ہوئے، راستہ پار کرتے ہوئے کون سے آداب کا، کون سے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ہم لوگ جب راستوں پر بیٹھتے ہیں، یعنی دکان کے چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت میں یا چھاؤں کی طلب میں، ہم چند دوست جمع ہو جاتے ہیں اور راستوں پر، چبوتروں پر، دکان کی سیڑھیوں پر یا کسی دکان کے چبوترے پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں پورا تذکرہ اور تفصیل موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا راستوں پر نہ بیٹھا کرو، اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے علی الصعودات، راستوں کے اوپر جو بنی ہوئی اونچی دکانیں یا چبوترے ہوتے ہیں، اوٹے ہوتے ہیں، ان پر نہ بیٹھا کرو۔ تو مطلب راستوں پر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ چلتے لوگ جہاں سے چل رہے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ، نہیں، مطلب یہ ہے کہ راستوں کے کنارے جو چبوترے بنے ہوتے ہیں، جو دکانوں کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، جو اونچی جگہ بنی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی نہ بیٹھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ہم ان جگہوں پر بیٹھتے ہیں اور بس گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری کوئی غرض، کوئی مقصد نہیں ہوتا،
بس یہ کہ ہم یہ راستہ چلتے ہوئے 2-4 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کرنے لگتے ہیں، اور تو کوئی غرض ہے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھنے پر مصر ہو، بیٹھنا ہی چاہتے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اگر راستوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ آپ سوچئے، راستے کو حق دینا، راستے کا کیا حق ہے؟ یقیناً یہ حقوق تو ہمارے ہی ہیں۔ راستے کو خطرات سے دور کر پاک کر دینا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہمارے گزرنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے آسانی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات تو ہے نہیں۔ راستے کا حق ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، بھائی بہن کا حق ہوتا ہے، بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے، دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو عجیب سی بات ہے، راستے کا حق۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک بات درجہ بدرجہ تفصیل سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غض البصر، نظریں نیچی رکھنا۔ راستے سے اپاہج لوگ بھی گزرتے ہیں، خاص طور پر عورتیں گزرتی ہیں، نوجوان لڑکیاں گزرتی ہیں، با پردہ خواتین گزرتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کسی جگہ 4-5-6 مرد اکٹھا ہوں، اب وہاں سے ایک با پردہ حیا والی غیرت والی خاتون کو گزرتے ہوئے کتنی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو، نظریں جھکائے رکھو، راستے سے گزرنے والی خواتین کی طرف، با پردہ عورتوں کی طرف نہ دیکھو، وہ کسی کی ماں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی گھر کی عزت ہیں، کسی کی بہنیں ہیں۔ جیسے آپ اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی وہاں سے گزرنے والی خواتین کی عزت کا خیال رکھو، ان کا احترام کرو، تانک جھانک نہ کرو۔ جتنا زیادہ آپ ان کو گھور گھور کر دیکھیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے چلنا، وہاں سے گزرنی منزل تک پہنچنا دشوار ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلا کام جو راستوں پر چبوتروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنا چاہیے وہ ہے غض البصر، نظریں نیچی رکھیے، خواتین کو نہ گھوریے، آتی جاتی ہوئی عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیے۔ دوسرا کام کف الاذی، کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ کوئی گزر رہا ہے اس کا مذاق اڑانا، کوئی گزر رہا ہے اس پر طنز کرنا، کوئی گزر رہا ہے اس کو گالی دینا، کوئی گزر رہا ہے اس کو برے لقب سے پکارنا، یہ ساری باتیں کف الاذی کے تحت آتی ہیں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کسی کا مذاق نہ اڑائیے، کسی کو برا نہ بولیے، کسی پر طنز مت کیجیے، کسی پر طعنہ نہ کسیے، کسی کو ہڑ جھڑ نہ کیجیے، جھڑکیے مت، ڈانٹیے مت، کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ اور اس میں دوسری ایک اور چیز بھی داخل ہے اور وہ ہے وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہو تو چونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا آپ اس چیز کو ہٹا دیجیے تاکہ وہاں سے گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ بے چینی نہ ہو، وہ سکون کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں یا سکون کے ساتھ اپنا راستہ پار کر لیں۔ تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے وَرَدُّ السلام، سلام کا جواب دیجیے۔ آپ کسی جگہ موجود ہیں، اب جو شخص وہاں سے گزرے گا وہ سلام کرے گا تو آپ اس کے سلام کا جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ کر سلام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن جو شخص سلام کرے آپ اس کا جواب دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خصوصیت سے ورد السلام کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے، آپ اپنی دھن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سلام کرے آپ جواب نہ دیں، آپ اپنی مجلس کی گفتگو میں لگے رہیں تو بہت سی دفعہ وہ جھجک جائے گا، وہ ڈر جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ آخر یہ لوگ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے فرمایا ورد السلام، راستے پر بیٹھے ہوئے ہو تو اگر سلام نہیں کر سکتے، کوئی آنے والا آپ کو سلام کرے گا تو آپ اس کے سلام کا جواب ضرور دیجئے تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور بالکل اطمینان کے ساتھ وہاں سے گزر جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ چوتھا کام والامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، بھلائیوں کی ترغیب دیجیے۔ دیکھیے ایک مسلمان اپنی ہر مجلس کو دعوتی مجلس بنا لیتا ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ دعوت کے کام ہی تو ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی امت ہو، تمہیں لوگوں کی خاطر ہی تو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کی ترغیب دلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو ایک مسلمان کو راستے پر چلتے ہوئے، راستے سے گزرتے ہوئے، راستے پر اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی ایک داعی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چوتھا کام یہی ہے والامر بالمعروف، اور پانچواں کام ہے والنہی عن المنکر، آپ بھلائیوں کا حکم دیجیے اور برائیوں سے روکیے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ راستے پر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک شخص وہاں آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ بھلائی کا حکم دیجیے، اپنے کسی ساتھی سے کہہ دیجیے کہ وہ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے تاکہ سکون کے ساتھ وہ چلا جائے۔ یا برائی سے روکنا، مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، اب سب اپنی اپنی باتوں میں ہنسی مذاق میں مصروف ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کو اس برائی سے روکیں اور بھلائی کی طرف لے کر آئیں، یعنی ان سے یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے نماز کے قیام کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس طرح سے مجلسیں جما کر بیٹھنا، یہاں پر ہنسی مذاق کرنا، شور کرنا ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، چنانچہ آپ خود بھی مسجد تک آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ تو یہ ہے بھلائیوں کے حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی اہمیت، کہ ایک مسلمان ہمیشہ داعی کے کردار میں ہوتا ہے، راستہ چلتا ہے تو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں وہ ہوتا ہے۔ چھٹا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہے وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، کوئی آدمی وہاں آتا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، پریشان ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو آپ اس کو تکلیف مت پہنچائیے، آپ اس کا مذاق نہ اڑائیے، آپ اس کی غلط رہنمائی نہ کیجیے، وہ بیچارہ پریشان ہے، آپ کی رہنمائی کا محتاج ہے، لہٰذا آپ اس کو سیدھا راستہ بتائیے، آپ اس کو بتائیے کہ آپ کو جس جگہ جانا ہے وہ جگہ فلاں فلاں سمت میں ہے، اگر ممکن ہو تو آپ اس کو اس جگہ تک چھوڑ کر آئیے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ اس کو راستہ سیدھا سیدھا بتا دیجیے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی اپنے ساتھی کو یا وہاں موجود کسی بندے کو اس بات پر مامور کر دیجیے کہ وہ اس بھولے ہوئے شخص کو جو راستہ بھٹک گیا ہے، اپنی منزل تک جانے کے لیے بے چین ہے، ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور اپنی منزل تک پہنچا دے۔ یا اگر اس کی منزل بہت دور ہے، جہاں تک ٹیکسی سے یا رکشہ سے ہم جا سکتے ہیں، تو آپ اسے ٹیکسی یا رکشہ میں بٹھا دیجئے تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اور ساتواں کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ اغاثۃ الملہوف، مظلوم ہے آپ اس کی مدد کیجئے، کسی آدمی کا حق ہے، وہاں موجود دکاندار اس کا حق نہیں دے رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کی مدد کیجیے۔ راستے پر بیٹھے ہیں تو اس راستے کو صرف اپنی مجلس اور اپنی بات چیت کا ذریعہ نہ بنائیے، آپ وہاں بیٹھے ہیں تو مظلوموں کی مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح سے ہے؟ ظالم کی مدد اس طرح سے ہے تمنعہ من الظلم فذاک نصرک ایاہ، ظالم کو آپ ظلم سے منع کیجئے تو یہ بھی آپ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ تو ایک آدمی ہے، وہاں موجود کسی دکاندار نے اس کا حق ہڑپ کر لیا یا اس کو غلط سامان بیچ دیا یا عیب والا سامان اس کو بیچ دیا، اب وہ پریشان ہے کہ یہ سامان غلط آ گیا، عیب والا آ گیا، یہ لوٹا لے، اور دکاندار نہیں لوٹاتا، تو آپ جائیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیجئے اور بھلے طریقے سے انصاف کے ساتھ دکاندار اور خریدار دونوں کی باتیں سنیے، اور اگر واقعی آپ کو
محسوس ہوتا ہے کہ یہاں خریدار پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کا تعاون کیجئے، اس کو ظلم سے نجات دلائیے اور دکاندار کو پابند کیجئے کہ وہ اپنا سامان واپس لے اور خریدار کو اس کی قیمت لوٹا دے۔ یہ اس کے علاوہ آپ راستے پر بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، عموماً راستوں میں بازاروں میں اس طرح سے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ شور شرابہ ہنگامہ بہت ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں کچھ لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں یا راستہ پار کرنے والے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ ہوشیار ہو جائیے، آپ جائیے ان لوگوں کو منع کیجئے، وہ لوگ جو خواتین کو لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں آپ ان کو منع کیجئے، جو آنے جانے والوں پر فقرے کس رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ ان کو منع کیجئے، کسی آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، دو لوگ جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، آپ جا کر اس کو روکیے ٹوکیے منع کیجئے سمجھائیے۔ تو اگر آپ راستے پر بیٹھتے ہیں تو یہ حقوق آپ کے اوپر واجب الادا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کڑی میں راستہ چلنے کے بھی حقوق جان لیے اور راستے پر یعنی چبوتروں وغیرہ پر بیٹھنے کے حقوق بھی جان لیے۔ تو راستوں پر یعنی چبوتروں وغیرہ پر بیٹھنے کے حقوق یہ ہیں کہ ہم اپنی نظریں نیچی رکھیں، آتی جاتی ہوئی خواتین کو نہ گھوریں، تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایذا نہ دیں، اور اگر وہاں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو ہم اس کو دور کر دیں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں تاکہ آنے جانے والے وہاں سے مانوس ہو کر گزریں، پریشان نہ ہوں، ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اور میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لائیے، بھلائیوں کی ترغیب دلائیے، نیکیوں کی طرف رغبت دلائیے، برائیوں سے ان کو روکیے، برائیوں سے منع کیجیے، خیر کی طرف ان کو لے کر آئیے، داعی کا کردار نبھائیے۔ جو آدمی راستے سے ناواقف ہے آپ اس کو راستہ بتائیے، کوئی آدمی اپنی منزل سے بھٹک گیا ہے آپ اس کو منزل تک پہنچانے کا انتظام کیجیے، اور اگر کوئی مظلوم ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے وہ ظلم ہو مالی یا جسمانی تو آپ اس کو بچا لیجئے اور اس کی مدد کیجئے، اور اگر مالی اس کا حق تھا تو اس کا مالی حق دلوائیے، یا جسمانی طور پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو فوری طور پر اس کو اس سے بچا لیجئے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ایک مسلمان پر راستہ چلتے ہوئے اور راستے پر بیٹھنے کے وقت عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے اور وہ تمام آداب اور حقوق کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو شریعت نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مؤدب اور مہذب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔